حضور جو چارلی ہیبڈو کے جو کارٹونز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ ہمیں تو تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک وہ جائز ہیں. اسی طرح اگر کل کو کوئی یہودی یا عیسائی کھڑا ہو کے قرآن کریم پر یا ہمارے لٹریچر پہ یہ اعتراض کرے کہ فلانی بات مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے، تو اس سلسلے میں پھر ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ سوالیہ ہمیں بہت جاتی ہے، یہاں بھی انصاف نہیں ہے. اب یہ ان سے کہو نا یہودیوں کے خلاف کوئی باتیں اگر لکھنی شروع کر دو، یا کچھ جو کچھ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار میں اس کے بارے میں لکھو ہیں، اور کوئی اور باتیں سارے اینٹی سیمیٹزم کے تعلق میں شور پڑ جاتا ہے دنیا میں ہیں، تو یہ پھر وہاں کیوں نہیں جاتی؟ تم کچھ یہودیوں کے خلاف بات کرو اگر، یا اب تو قانون منع کیا گیا، کیوں منع کیا گیا ان کے خلاف بولنے سے بعض جگہوں پہ؟ اس لیے انصاف کے معیار کوئی نہیں ہے. باقی رہ گئی بات کہ قرآن کریم کی تکلیف سے پہنچاتی ہے، قرآن کریم کی کس بات سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہو کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے. ابھی پڑھ کے سنایا تمہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، باوجود اس کے کہ قد تبین الرشد من الغی ہیں. قرآن کریم کہتا ہے، اب یہ ایک چیز بتا دوں، یہاں اس نے بھی پڑھا لکم دینکم ولی دین، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہمارے احمدی جو ہے نا بعض کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، اس لیے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تو پھر تبلیغ کس کو کرو ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ حکمت سے تبلیغ تو تم نے کرنی ہے، کیونکہ اگلی جو صورت ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ تمہیں فتح کی خبر بھی دے رہی ہے، اور وہ اسی صورت میں کہ استغفار کرو، تسبیح و تحمید کرو. تو دعاؤں کے ذریعے سے، اور اس زمانے میں خاص طور پہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ ہے، دعاؤں کے ذریعے سے ہی اسلام نے پھیلنا ہے اور ترقی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ براہ راست حملے نہیں کر رہے مسلمانوں پہ، حملے کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر ہی دو گروہ پیدا کروا کے آگے لگا رہے ہیں. شیعہ سنی فساد کروا دیا، سعودی عرب ایران کا فساد کروا دیا، آئیسس کو کھڑا کر دیا. ابھی آئیسس آپ ہی بن گئی، میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی انہی کی بنائی ہوئی ہے. پھر ان کو اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے. کہاں سے آ رہا اسلحہ؟ کہاں سے آ رہی سپلائی لائن ہیں؟ اور کہاں سے جا رہا ہے تیل؟ سینکشن ایران پہ تو سینکشن لگائیں گے تو تیل نکل نہیں سکتا. لیبیا پہ سینکشن لگائی تو ختم ہو گیا بیچارہ. تو ان پہ سینکشن نہیں لگی، ان کے آئل ویل سے تیل نکلتے جا رہے ہیں. تو یہ بہرحال ایک فساد کی چیز ہے. ہاں باقی رہ گیا تمہاری یہ کہ قرآن میں سے جذباتی تکلیف ان کو پہنچتی ہے، اور جذبات کا کہاں تک سوال ہے. تو ایک بیک گراؤنڈ تو اس کی یہ ہے کہ انہوں نے فساد پیدا کرنا ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جہاں جب ان کو موقع ملے گا یہ قرآن میں سے بھی نکال لیں گے کہ یہ فلاں چیز سے ہمیں تکلیف پہنچی، حالانکہ قرآن کریم میں کوئی تکلیف والی بات ہے ہی نہیں. تم ڈھونڈو، تلاش کرو. اور بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے جس جگہ تم قرآن پہ اعتراض کرتے ہو نا، اسی جگہ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس اعتراض کا. اگر تم تکلیف والا اعتراض کرو گے، غور سے نہیں پڑھو گے، تو تمہیں اعتراض نظر آئے گا، لیکن وہیں اگر غور کرنے والے ہو گئے تو وہیں اعتراض کا جواب بھی نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہی بات ہے، قرآن شریف مومنوں کو فائدہ دیتا ہے اور ظالموں کو خسارے میں بڑھاتا ہے. تو اس لیے اعتراض کرنے والے تو ابھی بھی اعتراض کرتے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ جہاد 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 کا حکم، اور جہاد کی غلط تشریح کرتے ہیں پھر. اور جہاں اگر قتال کا اگر حکم ہے بعض شرائط کے ساتھ ہے، یا جہاد کا بھی جنگ کے ساتھ اگر حکم ہے تو بعض شرائط کے ساتھ ہے، اور پھر اس میں بھی نرمی کے بہت پہلو ہیں. تو تم لوگ نکالو آیتیں کتنی نکلیں گی قرآن کریم میں. ایک اندازے کے مطابق 190 آیتیں ہیں. ٹھیک. بائبل میں 550 سے اوپر ہیں.
اس کو کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ اس میں وہ خود اپنے آپ بھی یہ تو کہتے ہیں جو عقل مند ہیں نا، جو کچھ تھوڑا سا، یہ نہیں کہ ساری بدماش ہیں، لیکن ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کے اپنے جو ہوتے ہیں پروگرام یا مینیفیسٹو جو دیتے ہیں، وہ اس میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، جو حکومت میں آتے ہیں تو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. پھر سیاسی پارٹیوں کی جو افیلیشن ہے یا ہر ممبر کی، اس کے وجہ سے اس کو اپنا نظریہ کچھ بھی ہو، پارٹی کا نظریہ بیان کرنا ہوتا ہے. ہاں علیحدہ بیٹھو گے تو جو شرفاء ہیں ان میں سے وہ کہہ دیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں.